حضرات محترم، آج کی درس میں آج کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ صفحہ نمبر 203 سورۃ حج، اس کی آیت نمبر 18 نکال لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره 302 ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ حضرات محترم، اس ساری کائنات کے اندر، وہ آسمان پہ ہے یا زمین پہ، ہر چیز کا متصرف، اس کو چلانے والا، اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز، اس میں یہ جرت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ضخیم اور بڑی ہے، وہ کتنی طاقتور ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے یا اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کرتے ہوئے سجدہ نہ کرے، سوائے انسان کے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، سورۃ حج کی آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد لہ، اسی کے لیے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ جب انسان یہاں تک بات پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے آسمانوں پہ فرشتے ہیں، وہ تو ہے ہی نوری، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، انہوں نے کرنی ہے، اور زمین پہ انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، والشمس والقمر، یہ سورج، یہ چاند، والنجوم، یہ ستارے، والجبال، یہ پہاڑ، والشجر، یہ جتنے درخت ہیں، والدواب، جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور، رینگنے والے، چلنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، سب کے سب، کلن فی، سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے متعلق بتایا کہ یہ سورج جو ہے روزانہ جب غروب ہوتا ہے، سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ کس طرح سجدہ کرتا ہے، اس کی اللہ ہی کو علم ہے۔ کس طرح تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کی تسبیح کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ اسے اجازت دیتے ہیں تو یہ ہر روز طلوع ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا، اللہ نہیں دیں گے، واپس پلٹا دیں گے۔
اور یہ اس وقت بھی حالانکہ اسے پتہ ہوگا کہ میرا واپس پلٹنا میری بربادی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے سر منہ مخالفت نہیں کر سکے گا۔ اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ رب العزت سورۃ یاسین کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، یہ جو رات کو دن میں بدلنا ہے، جس طرح بکرے کی کھال اتار کے الگ کی جاتی ہے، نسلخ کہتے ہیں بکرے کی کھال کو اتار کے، اسی طرح میں رات سے کھینچ کے دن کو الگ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جو ہے اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ اپنے مستقر سے ہٹ سکے، اس کی مجال نہیں ہے کہ اپنے مدار سے باہر نکل سکے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کون اسے چلاتا ہے؟ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اسے چلانے والا، اس کی تقدیر بنانے والا، اس کی ترتیب بنانے والا العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، وہ اپنی منزلوں کے علاوہ کہیں نہیں ٹھہر سکتا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کس کا دل چاہتا ہے زوال پہ جانے کی؟ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بالآخر جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے، اور چاند کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ طلوع ہو جائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن کو ختم کر دے۔ اب رات ختم ہو رہی ہے، ساری کائنات بھی زور لگا لے، اس دن کو کوئی نہیں روک سکتا، رات بھی زور لگا لے تو اس دن کو نہیں چڑھنے سے روک سکتی۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ افلاک پہ جتنے نظام کو تم دیکھتے ہو سب اس کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اور کسی وقت وہ حکم دیتا ہے کہ اپنے مدار سے نکل جاؤ، ایک دوسرے کے سامنے آ جاؤ۔ یہ سورج گرہن کیا ہے؟ یہ سورج یا چاند اپنے مدار سے نکل کے زمین، سورج اور چاند تینوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ چاند جو ہے ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک آہستہ آہستہ سورج کے سامنے آتا جائے گا، اس کی روشنی کو زمین پہ گرنے سے روکے گا، یہاں تک کہ پورے کا پورا چاند، اگر چاند کا سائز سورج سے چھوٹا نہ ہوتا تو یہ سورج کی ساری روشنی کو روک لیتا، لیکن آپ دیکھیں گے یہ پورا سامنے بھی آ جائے تو چاروں طرف سے کچھ روشنی کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ کون دکھاتا ہے نشانیاں؟ ہم نے اس سارے نظام قدرت کو ایک تماشا بنا دیا، ہم تماشبین بن گئے۔ یہ تھے تو اللہ نے نظام اس لیے بنائے، سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، ہم اس کی قدرت کو پہچانیں، ہم اس کی قوت کو پہچانیں، ہم اس رب کی قدر کریں۔ وما قدر اللہ حق قدری، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہر انسان ایک ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم تصویریں بنائیں گے، کچھ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھیں گے یہ کس طرح سامنے آتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم ہی اور دیا تھا، اور کئی دنوں سے
ایک طرفہ تماشا لگا ہوا ہے فیس بک پہ اور دوسرے چینلز پہ کہ اس سے کس کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ اگر بیٹھی رہیں گی یا اٹھیں گی ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، ایسا کریں گی تو یہ ہو جائے گا، انسان دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کی بنیائی چلی جائے گی، یہ کریں گے تو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے متعلق ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو وقت ہے آ رہا اور جو آج آ کے رہے گا، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا مرحلہ، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے اور اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ چاند اور سورج گرہن لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ اگر چاند کو گرہن لگے تو نبی کریم ایک نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کو نماز خسوف کہتے ہیں، اور اگر سورج گرہن لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھتے، اس نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں، کاف سین واو فا، کسوف یہ نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کی ترتیب اس طرح ہوتی کہ آپ اس نماز کا آغاز جس طرح عام نماز کی طرح کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں یہ جہری نماز ہے جو بلند آواز سے جس کی قرات کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر کہہ کے اور استفتاح الصلاۃ کی دعائیں پڑھ کے اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد قرآن کی لمبی قرات کرتے، اتنی لمبی قرات کرتے، اتنی لمبی قرات کرتے کہ کبھی عام نماز میں اتنی لمبی قرات نہیں کی تھی۔ پھر آپ رکوع میں چلے جاتے اور اتنا لمبا رکوع کرتے، اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے کہ شاید جتنا قیام کیا ہے اتنا لمبا رکوع کرتے۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھ جاتے اور اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ قرات کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بعض میں ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور ایک لمبی مدت تک آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پھر اسی رکعت میں دوسرا رکوع کرتے، ایک رکعت میں 2 رکوع کرتے اور دوسرا رکوع پہلے سے کچھ کم ہوتا۔ اس کے بعد آپ دونوں سجدے جس طرح مسنون ہیں اس طرح کرتے، پھر اٹھ کے دوسری رکعت اسی طرح ادا کرتے، لیکن دوسری رکعت پہلے سے کچھ تخفیف والی ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، عرب جو ہے حرم سے لے کر ایک ایک مسجد تک ہر مسجد میں اس نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ کہ ہمیں ہر میلے ٹھیلے کا پتہ ہوتا ہے، ہر جو ہے جہاں شغل کی باتیں ہوں ان کا پتہ ہوتا ہے، جہاں جشن منایا جائے، ناچا جائے، گایا جائے اس کا پتہ ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر دن آنے والے ڈرامے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو ہمیں رسول اللہ کے طریقے کا نہیں پتہ، اگر ہمارے دل میں چاہت نہیں ہے تو رسول اللہ کے طریقے کی اور اسلام پہ چلنے کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ یہ نماز پڑھتے تھے۔ اب سے چند سال پہلے ایک رات چاند گرہن لگا، تو حالانکہ موسم بھی اچھا تھا، تو ہم نے رات کو نماز یہاں پڑھی۔ کتنے ہی لوگ تھے جو نماز توڑ کے چلے گئے، ان کے لیے یہ برداشت ہی نہ ہوا تو اتنی لمبی نماز پڑھ سکے۔ انشاءاللہ ہم موسم کے مطابق مناسب وقت میں رکھیں گے۔ اللہ کی توفیق سے آج 10:30 بجے مسجد مکرم میں صلاۃ کسوف ادا کی جائے گی۔ ہم سب لوگ فارغ ہیں، آج کوئی کام نہیں، سب لاک ڈاؤن ہے۔ ہمیں ہمیشہ اسی بات کا بہانہ ہوتا ہے کہ چونکہ وقت نہیں ہے،
دکان پہ جانا ہے، فیکٹری چلانی ہے، ہم ملازمت پہ جانا ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ آج کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طریقے پہ کون آتا ہے، کون ہے جو وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی ایکٹر کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی پینٹ خود پھاڑ لیتے ہیں، کسی کو پھٹے ہوئے لباس پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنا لباس خود پھاڑ لیتے ہیں، مختلف رنگوں میں آلودہ اور گندا لباس کسی کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنا لباس اس طرح کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں خواہش نہیں آتی تو رسول اللہ کے پاکیزہ لباس کی طرف نہیں آتے، اگر ہمارے دل میں نہیں چاہت تو رسول اللہ کے چہرے کی چاہت نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، کس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جا کے ان لوگوں کی سفر میں شامل ہوگے جن کی ساری زندگیاں اللہ کی خوشنودی اور محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ گزری صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیے ایک اہم دن ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں کو مت دیکھیں، لوگ کس رو پہ چل رہے ہیں اس کی طرف مت جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا حکم کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ چاند اور سورج کا گرہن، اس کے متعلق جو توہمات بنائی ہیں کہ یہ حکمرانوں پہ بھاری ہوتا ہے، فلاں پہ ہلکا ہوتا ہے، فلاں پہ ایسا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ہوا، لیکن قدرتی طور پہ اس دن نبی کریم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ آخری بیٹا ابراہیم تھا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا، یہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ پہلے دونوں بیٹے مکہ میں ہوئے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ جب یہ پیدا ہوا تو یہ کچھ دیر بعد ہی فوت ہو گیا۔ تو قدرتی بات، جس دن ابراہیم فوت ہوئے تو اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ چونکہ آج نبی کریم کا بیٹا فوت ہوا اس لیے آج سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ فوراً مسجد آئے اور آ کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ نہ تو کسی کی موت پہ انہیں تغیر و تبدل آتا ہے، نہ کسی کی زندگی پہ آتا ہے، نہ دنیا کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں اللہ کی عزت اور عظمت کا احساس ہو کہ اللہ کتنی طاقتور ذات ہے۔ آپ دیکھیں، کل شام تک سخت ترین گرمی تھی، سانس لینا مشکل تھا، ایک ہوا چلی، پوری رات راحت کے ساتھ لوگوں نے گزاری۔ یہ وہ اللہ ہے جو ایک لمحے میں پوری کائنات کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہمارے اندر تو یہ بھی قوت نہیں کہ ایک ستون کو سب مل کے گرا سکے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جو چاند جو اتنا بڑا ہے، جو سورج اتنا بڑا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے وہ ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دے۔ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں جب زمین، چاند اور سورج ایک مدار میں آ جاتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت آپس میں ٹکرا کے سب کچھ پاش پاش نہ ہو جائے۔ اور ایک ایسا دن آئے گا جب یہ سب کچھ ہوگا، اس کائنات کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کے توڑ دیا جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ تھوڑا سا اس کا ٹریلر دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھو میں ایک مدار میں لے آیا، اگر چاہوں تو ابھی توڑ سکتا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوف زدہ ہو جائے۔ آپ اس دن 3 کام کرتے۔ پہلا کام، نماز پڑھتے۔ چاند گرہن ہوتا، نماز خسوف پڑھتے۔
سورج گرہن ہوتا تو یہ نماز کسوف پڑھتے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے نبی کریم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ یہ انسان کے اوپر سے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے وہ اس دن صدقہ کرے۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے، اللہ سے معافی طلب کرتے۔ یہ 3 کام ہیں جو آج کرنے ہیں۔ تماش بینی نہیں، صرف دیکھنا نہیں، صرف تماشا نہیں کرنا، کیا نماز کو ادا کریں۔ اللہ جسے توفیق دے اسی کے مقدر میں ہوتا ہے۔ یہ آدھے پونے گھنٹے کی نماز کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑے گی۔ اس دن کا تصور کریں جو 50,000 سال کا ہوگا۔ ابن آدم دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ اس وقت کے تصور کو لے کے یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اسی تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑی سی مشقت کے بعد ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، دنیا آخرت کی مصیبتیں ٹال دے، تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ کل سے کئی لوگوں نے فون پہ بات کی کہ اگر ہم گھر میں اکیلے پڑھنا چاہیں تو پھر میرے عزیز بھائیوں یہ نماز با جماعت ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھتے ہیں، جبکہ وہ نماز با جماعت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف یا صحیح اس کو بات کو چھوڑ دیں، یہ نماز صلاۃ التسبیح با جماعت نہیں ہے۔ ہم پورے دھڑلے سے مساجد میں صلاۃ التسبیح با جماعت کرواتے ہیں، الا ماشاء اللہ جسے اللہ سمجھ دے۔ لیکن اس نماز کے متعلق یاد رکھیں یہ کرونا ورونا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ غریبوں کی بستیوں میں کیوں نہیں آیا؟ اس سے کوئی غریب کیوں نہیں مرا؟ وہ تو آدھے آدھے گھر، ایک ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں، وہ آپس میں کیوں نہیں ایک دوسرے کو لگ گیا؟ یہ سارے بڑے گھروں میں ہی کیوں آیا ہے؟ ہم نے کیوں اپنے دماغوں پہ خوف مسلط کیا ہوا ہے؟ تو بالفرض اگر اسی کرونے سے موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ کے گھر میں آ جائے گی تو وہ موت بہتر ہے یا تڑپتے ہوئے ہسپتال میں منتیں کرتے ہوئے یا بے ہوشی کے انجیکشن لگوا کے اس حالت میں مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ مسجد میں موت آ جائے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، یہ نماز انفرادی نماز نہیں ہے۔ اسے اجتماعی طور پہ مساجد میں ادا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔